ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اب ایمان باللہ یہ پہلا رکن ہے ایمان کا۔ ایمان باللہ کی بات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ ومن الایمان باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے جو اصول اور قواعد ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ ومن الایمان باللہ، ایمان باللہ میں سے یا ایمان باللہ کے قواعد میں سے، اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، کیا؟ الایمان بما وصف به نفسه فی کتاب العزیز وبما وصفه به رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لانا ہر اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کیا اپنے نفس کا اور اپنی ذات کا، فی کتاب العزیز، اپنی کتاب عزیز میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نفس اور اپنی ذات کے بارے میں جو کچھ بتایا قرآن حکیم میں، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بتایا، جو اوصاف ذکر کیے اپنی حدیث میں، اپنی سنت میں، اس تمام پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے نام بتائے، اپنی صفات، اپنے افعال، ان کو ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے نام بتائے، اللہ تعالیٰ کی صفات بتائیں، اللہ تعالیٰ کے افعال بتائے، ان تمام کو ماننا۔ یہ ایمان باللہ کی یہاں پہلی اسٹیج بیان ہوئی ہے، پہلا ضابطہ اور قاعدہ کہ جو کچھ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے، اس کے نام اور اس کی صفات اور اس کے مبارک کام، ان تمام پر ایمان لانا۔ ایمان کیسے لانا؟ یہ ایمان قائم ہو چار چیزوں پر جو آگے آ رہے ہیں۔ یہ شرط ہے کہ اپنا ایمان اچھی طرح چیک کر لو، وہ ایمان ان چار چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر ایک، من غیر تحریف، تحریف کے بغیر، ولا تعطیل، اور کسی تعطیل اور نفی کے بغیر، ولا تکییف، اور کسی کیفیت کے بغیر، ولا تمثیل، اور کسی تشبیہ کے بغیر۔ یہ چار چیزیں اپنا ایمان اچھی طرح چیک کر لو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی افعال کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہو ان چار شرائط کے ساتھ۔ تعریف کیا ہے؟ تعریف کا معنی تغییر، تبدیلی کرنا، تبدیلی کرنا۔ جیسے انحراف ہے، تعریف انحراف سے، انحراف میں بندہ پھر جاتا ہے، یعنی ایک چیز تبدیل ہو جاتی ہے جب ایک طرف سے دوسری طرف مائل ہو جائے، یہ تبدیلی ہے، میلان ہے۔ تحریف بمعنی تغییر۔ تعریف سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صفات میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ تبدیلی پیدا کرنا، یہ تبدیلی کو روا سمجھنا اور جائز سمجھنا۔ تبدیلی کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی تعریف اور معنوی تعریف، لفظی تبدیلی اور معنوی تبدیلی۔ لفظی تبدیلی کا معنی یہ ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے دلائل ہیں، نصوص ہیں، ان کے الفاظ کو تبدیل کر دیں یا کسی لفظ کا اضافہ کر دیں اپنی باطل خواہش کی بنیاد پر۔ یہ تغییر و تعریف لفظی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی۔ بہت سے بیمار ذہن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے استواء کو نہیں مانتے، انہوں نے استواء کا معنی کیا اپنی خواہش کے مطابق اور استواء کو استولا بنا دی۔ استولا، واو کے بعد ایک لام کا اضافہ کر دیا، استولا۔ اور بعض لوگوں نے اس کو باقاعدہ اس لفظ کو اس نص میں ڈال دیا۔ یہ جہم بن صفوان جو اس عقیدے کے اول بانیوں میں سے،
وہ کہتا ہے کہ لم استطعت ان احک استوى من المصحف لحققت، کہ مجھ میں اگر طاقت ہوتی میں استوا کے لفظ کو قرآن سے مٹا دیتا، اگر مجھ میں طاقت ہوتی استوا کے لفظ کو قرآن سے مٹا دیتا اور استولا ڈال دیتا۔ استولا کا معنی غالب آنا، کہ رحمان عرش پہ غالب آ کے، یہاں یہ صفت مقصود نہیں ہے، یہ ذکر اس کا آگے آ رہا ہے، وہاں ہم بحث کریں گے استوا کیا ہے اور استولا کیا ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جو ملحد لوگ ہیں انہوں نے کس طرح اللہ کی صفات میں تحریف کی، استوا کو استولا کر دی، اور ظاہر ہے کہ یہ فعل یہود ہے۔ یہود سے کا قولوا حطہ، یہاں سے داخل ہونا ہے حطہ کہتے ہوئے، ہمارے گناہ بخشش ہے۔ انہوں نے حطہ کو ہنتا بنا دیا، ہنتا کہ ہمیں دانے چاہیے، راشن چاہیے، تحریف۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ خَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے۔ تو آج اگر کوئی تحریف کرنے والے موجود ہیں تو اس لیے موجود ہیں کہ یہودی جو ان کے باپ دادے پرانے انہوں نے بھی تحریف کی تھی، اور تم ان کی ہو بہو پیروی کرو۔ یہ لوگ یہودیوں کی اولاد ہیں، انہی کے جو ہیں وہ انڈے ہیں جو چوزے نکالتے رہتے بار بار ہر دور میں۔ یہ تحریف کی ایک مثال لفظی تحریف کی، جیسے جا ربک کا سورہ فجر میں، قیامت کے دن آئے گا تیرا رب، قیامت کے دن تیرا رب آئے گا فصل قضاء کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ اللہ سورہ فجر میں یہ مضمون موجود ہے، پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں کہ رب تعالیٰ کیوں آ رہا ہے ہمارے حساب و کتاب کے لیے۔ اب یہ ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا آنا یہ تو مخلوق سے مشابہت ہے، آنا اور جانا انسان کا کام، اللہ کا آنا نعوذ باللہ اللہ کے شان شان ہے، خالق کی مخلوق تشبیہ لا دے ہماری۔ یہاں ایک لفظ بڑھا دو امر، جا ربو کا اے جا امر و رب کا، کہ تیرے رب کا امر آئے گا، تعریف کر دی، لفظی تعریف، کہ قرآن پاک میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ، وہ یہ لفظ مصحف میں داخل نہیں کیا گیا، لیکن عقیدے کے طور پر یہ لفظ گویا اس آیت میں داخل ہے، شامل، کہ اللہ کا آنا اللہ کے شان شان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا آنا برحق ہے، کیوں؟ قرآن پاک میں کہ اللہ آئے گا، اس کا آنا برحق ہے۔ کیا اس کا آنا ہمارے آنے جیسا جیسے انسان آتے اور جاتے؟ نہیں، پھر کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ اس میں کون سا اشکال؟ اللہ کا آنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ ہمارا آنا کیسا ہے؟ جیسا ہمارے لائق ہے۔ کیا مخلوق خالق کا آنا مخلوق جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بھلا خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے تو خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹانگ یا پاؤں ایک لفظ ہے، پاؤں آپ کے بھی ہیں اور پاؤں ہاتھی کے بھی ہیں اور پاؤں چونٹی کے بھی ہیں، کیا آپس میں مشابہ ہیں؟ نہیں، چونٹی کے پاؤں کیسے ہیں؟ جیسے اس کے لائق ہیں۔ آپ کے کیسے ہیں؟ جیسے آپ کے لائق۔ ہاتھی کے کیسے ہیں؟ جیسے ہاتھی کے لائق۔ تو خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا؟ یہ امر باقاعدہ ایک لفظ کا اضافہ جب وہ کر لیا گیا، یہ تعریف لفظی ہے۔ اور تعریف معنوی جیسے یدون کا معنی قدرت، کتاب و سنت میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، نہیں مانتے کہ ہاتھ تو ہمارے بھی ہیں، تشبیہ لازم آئے گی۔ پھر اس کا معنی کرو قدرت اور طاقت اور قوت، سبحان اللہ، جہالت پر جہالت۔ یہ تشبیہ کیسے لازم آئے؟ تشبیہ تب لازم آئے کہ جب کہا جائے کہ ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ جیسا یا اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا، تشبیہ تب نہیں۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق، اس کا ہاتھ ہے، ہاں، کیوں؟ قرآن سے ثابت ہے کئی مقامات۔ کیسا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ کیا ہمارے جیسا ہے؟ نہیں، کیوں؟ عیسیٰ کے مثل ہی صحیح، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تشبیہ سے پاک ہے۔
پھر کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی ہر صفت کمال کی صفت، اس کا ہاتھ حق ہے اور کمال کا، مخلوق جیسا نہیں، کوئی اشکال ہی نہیں بالکل۔ اچھا تم نے مانا کیا کیا؟ جناب قوت، طاقت، تو قوت مخلوق میں نہیں، قوت تو یہ مخلوق میں بھی ہے، تشبیہ تو پھر بھی موجود۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ فرمایا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کمزور، پھر طاقت دی، قوت دی، اور پھر ایک وقت آئے گا دوبارہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ قوت تو مخلوق میں بھی مذکور ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، موسیٰ علیہ السلام کو قوی کہا گیا، طاقتور، قوت والا، تو معذور تو یہاں بھی موجود۔ تشبیہ کے خطرے سے آپ بھاگے اور جس طرف بھاگے تشبیہ وہاں بھی موجود ہے۔ نہیں جی، جہاں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی قوت اتنی ہے جیسی اس کے لائق ہے، اور مخلوق کی جیسی مخلوق کے لائق ہے، یہ بات یدن میں کہہ دو، یہ بات وہاں کہہ دو، وہاں یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ یہ تحریف ہے۔ تو ہمارا ایمان اللہ کی ساری صفات، سارے ناموں پر بغیر تعریف ہے۔ اپنے ایمان کو چیک کر لو، کسی طرح کی تعریف تو نہیں ہے، بلا تعطیل، اور تعطیل کے بغیر، اور تعطیل کے بغیر، تعطیل کا معنی خالی کرنا، اللہ تعالیٰ کو خالی ماننا ناموں اور صفات سے۔ جیسے جہمیہ فرقہ اللہ کے ناموں کو اور صفات کو مانتا ہی نہیں، یہ تعطیل ہے۔ تعطیل کا معنی نفی، اس کے ناموں کی نفی، اس کے صفات کی نفی، اور اس کے افعال کی نفی، یہ تعطیل ہے۔ اس کو معطل قرار دے دینا ساری صفات سے اور سارے ناموں سے، یہ سازش ہے یہودیوں کی، سازش۔ لیکن یہ جہمیہ فرقہ، یہ جہم بن صفوان کے پیروکار، اور جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ کس سے لیا؟ جعد بن درہم سے، اور جعد نے کس سے لیا؟ ابان بن سمعان سے۔ ابان نے کسے لیا؟ ایک یہودی جس کا نام طالوت، طالوت، اور یہ طالوت کون ہے؟ لبید ابن عاصم کا بھانجا۔ لبید کون ہے؟ وہ خبیث یہودی جس نے اللہ کے پیغمبر پر جادو کیا تھا۔ یہ سند ہے جہمیہ، جہم عن جعد عن عمار بن صفوان عن طالوت عن لبید بن عاصم، یہودی۔ تو اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش کار فرما، یہود کی سازش کار فرما کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے، اس کی صفات سے اور اس کے کاموں سے معطل کر دو۔ جب صفات ختم ہو جائیں گی تو ذات بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ٹیبل میرے سامنے، آپ کہیں گے ٹیبل کا یہ اوپر کی سطح ہے ہی نہیں، ایک چیز گئی، پائے بھی نہیں اس کی، دوسری چیز گئی، باقی کیا بچا؟ جب صفات آپ نے ختم کر دی، ذات بھی ختم ہو گئی۔ وہ حماد بن زید کا قول ہے، کوئی شخص کہے میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے، میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اس سے پوچھو کہ پتے کیسے ہیں؟ وہ کہ پتے تو نہیں ہیں اس کے۔ اچھا پھل کیسا ہے؟ پھل بھی نہیں۔ تنا کیسا ہے؟ اس کا تنا بھی نہیں۔ جڑیں کیسی ہیں؟ جڑیں بھی نہیں۔ تو پھر کسی کھوتے کا سر ہے تیرے گھر میں؟ یعنی صفات ختم ہو گئی تو ذات بھی ختم ہو گئی۔ اور یہ ان کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ختم کرو، تعطیل کرو، تاکہ ذات جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، ولو کرہ الکافر، جتنا مرضی یہ ناپسند۔ یہ سوچو تعطیل تو نہیں ہے، اللہ کے کسی نام اور کسی صفت کا انکار تو نہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولا تکییف، کیفیت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کیفیت نہیں۔ یہ ہمارا ایمان، ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی تمام صفات جو کتاب و سنت میں موجود ہے حق اور ثابت۔ کیسی ہے یہ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں سمیع، سننے والا ہوں، ہمارا ایمان۔ یہ نہیں بتایا کہ میں کیسے سنتا ہوں، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ نام معلوم ہے، اس پر ایمان ہے، کیفیت بیان نہیں، معلوم نہیں، وہ اللہ کے سپرد۔ یہ ایمان ضرور ہے
کہ اس کا سننا کمال کا سننا، اس میں کوئی نقص نہیں، کمال کا سننے والا، نقص سے پاک سمیع۔ اس طرح تمام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ کیفیت سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بتائے ہیں، اپنی صفات بتائی ہیں، اپنے افعال بتائے ہیں، لیکن کسی کی کیفیت نہیں بتائی۔ یہ بتایا کہ میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ کیسے سنتا ہوں اور کیسے دیکھتا ہوں۔ جو بتا دیا اس پر ایمان، جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد۔ اسی طرح بڑا تمثیل تشبیہ کے بعد یعنی خالق کی صفات مخلوق کے مشابہ نہیں، تشبیہ سے پاک، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ ذات تشبیہ سے پاک۔ تو کسی قسم کی تشبیہ کا عقیدہ نہ ہو کہ خالق کی صفات مخلوق کے صفات کے مشابہ، بلکہ خالق کی صفات کیسی ہیں جیسے اس کے لائق، مخلوق کی کیسی جیسے مخلوق کے لائق۔ مخلوق تو ایک ناقص چیز ہے، وہ خالق بھی زندہ ہے، مخلوق بھی زندہ ہے، لیکن مخلوق کیسی زندہ ہے؟ پہلے معدوم تھی، پھر بنی، اور جو اس کی زندگی کا عرصہ ہے وہ بھی انتہائی کمزور، کبھی بیمار، کبھی دکھ، کبھی درد، لیکن خالق ایسا حی ہے، ایسا زندہ ہے جس پر کبھی عدم نہیں تھا اور کبھی فنا نہیں آئی، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے۔ اس کو تو نیند تک نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی، ایسا کمال کا وہ حی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو کسی قسم کی تشبیہ کے بعد۔